کے پاس لے کے آئے ہم ایک ایسی شخصیت کو جو پاکستان کی پہچان، جس نے پاکستان سے باہر رہ کر بحیثیت پاکستانی مسٹر آسٹریلیا کا ٹائٹل جیتا. یہ مسلز بنا کے باڈی بلڈنگ، ہاں، اور پاکستان کی وہ شان ہے، پاکستان کی آن ہے. کراچی کا ہمارا بچہ ہے اور ہمارے سامنے ہے حسنین ولی کریمی. السلام علیکم. حسنین ولی کریمی. اور اس وقت ہم بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں حیدر کرار امام بارگاہ اور انگی. کس کے پاس؟ رضی بھائی کے پاس. اب رضی بھائی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے، اور رضی بھائی کے پاس آنے کا سب سے پہلے مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی بلا تفریق خدمت، وہ چاہے تعلیم کی صورت میں ہو، وہ چاہے کسی کی کفالت کی صورت میں ہو، بلا تفریق رنگ و نسل رضی بھائی کو یہ اعزاز حاصل ہے. کراچی میں رہتے ہوئے کراچی کا بچہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، مولا کے نام پہ سب کچھ کرتا ہے، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. ہر بندے کو تھوڑی ملتی ہے فضیلت. تو شروع کریں گے ہم اپنے کریمی صاحب سے جو مسٹر آسٹریلیا ہے. ہاں جی، کیا کیا، کیسے بن گئے، کیا کہاں جا کے پاکستان کا پرچم بلند کر دیا؟ بس گیا تو تھا میں پڑھائی کے سلسلے میں 2009 میں، اور اس کے بعد فٹنس کا شوق تھا، تو وہاں جا کے ریئلائز کیا کہ یہاں کا جو کلچر ہے وہ کافی زیادہ یہ لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں. تو بس اس میں انٹرسٹ بڑھتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فزیک تھوڑی اور بہتر ہو گئی. اور پھر جب میری امیگریشن ہو گئی جو اکاؤنٹنگ کی بیس پہ ہوئی تھی، اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اکاؤنٹنگ نہیں کرنی، مجھے وہ کرنا ہے جو میں رات کے 3 بجے بھی اٹھ کے کر سکوں، وچ از کوچنگ، ایکسرسائز، اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ. تو بس میں نے اس کی تعلیم مکمل کی، اور اس کو جو میں نے سیکھا تھا وہ امپلیمنٹ کیا، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی میری باڈی پہ وہ چیزیں نظر آنے لگی. تو میری کلائنٹ جو تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا کہ بھائی اگر ہمارے پاس آپ جیسی فزیک ہوتی، کیونکہ آپ جو ہمیں بتاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، اور جیسے آپ دکھتے ہیں، تو ہم نے ضرور کمپٹیشن کھیلنا تھا. تو وہاں سے 2016 کے اندر میری ڈرائیو ہوئی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی نہ کوئی شو کرتا ہوں. تو میں نے جو ریجنل ٹائٹلس تھے پہلے اس میں کمپیٹ کیا. اس کے بعد میں نے اسٹیٹ چیمپئن شپ جیتی 2018. اس کے بعد 2019 میں بریک لیا، اور 2020 کے اندر آپ سب کے سامنے مسٹر آسٹریلیا کا ٹائٹل جیتا، انڈر 70 کلو گرام کے اندر بھی، اور نووس کیٹیگری میں. سو میں نے 2 کیٹیگری میں مسٹر آسٹریلیا کا ٹائٹل جیتا، اور الحمدللہ بینگ پاکستانی بورن بڑی فخر کی بات ہے کہ میں ایک چھوٹا سا نوکر پاکستان کا، جو پاکستان سے باہر جا کے میں نے یہ جو اچیومنٹ کی ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ پروردگار نے مجھے چنا اور پاکستان کی شان میں اضافہ. تو یار یہ پاکستان سے دور رہ کر اتنا بڑا ٹائٹل، اتنا پاکستان کا ماشاءاللہ پرچم بلند کیا، کراچی کا نام روشن کیا، مشکلات کوئی درپیش تھیں یا سب کچھ آسان آسان ہی نکل گیا؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ if it's not tricky, if it's not hard, it's not worth it. تو مشکلات تو آتی ہیں، بہت مشکلات آئیں پچھلے 10 سال سے جو میں کر رہا ہوں. بہت سی بار ایسا دل کیا کہ کن چکروں میں لگ گیا ہوں، دنیا پیسے کما رہی ہے، دوسرے اسٹوڈنٹس پراپرٹیاں بنا رہے ہیں پاکستان میں، اور میں ہوں جو صرف چکن اور بروکلی کے اوپر گزارا کر رہا ہوں، اس کے مجھے فکر ہوتی ہے. بٹ جب آپ کا ایمبیشن بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے حساب سے پھر اسٹرگل اور سیکریفائسز بھی بڑی ہوتی ہیں. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی کنٹری، اور میں نے وہی سوچا کہ کم سے کم ایسا کچھ کرنا ہے، کیونکہ وہ جو پلیٹ فارم مجھے ملا تھا، جو ریسورسز تھے وہ کافی تھے کچھ کرنے کے لیے، اور بس پروردگار نے میرے دماغ میں ڈالا کہ نا یو کین ڈو اٹ، اور میں نے کیا، اور جو بھی اسٹرگلس تھیں اس کو فائٹ بیک کیا، اور الحمدللہ. انسپریشن کیا بنی یار؟ یہ انسپریشن بہت ساری تھیں. ایک تو جو میرے بچپن میں میرے ارد گرد کے لوگ تھے جو ہمیشہ مجھے ڈیگریڈ کرتے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا، یہ اتنا ناکارہ ہے پڑھنے میں، اس نے زیادہ سے زیادہ جمعدار بننا ہے. اور میں آپ کے چینل کے اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمعداروں کی بڑی عزت ہوتی ہے، ہر پروفیشن کی عزت کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ جمعدار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں. آسٹریلیا میں ہم نے رہ کے یہ سیکھا کہ جمعدار ہو یا ٹرک ڈرائیور ہو، جو بندہ کام کرتا ہے، جو بندہ حق حلال کا کام کرتا ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جو محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. قدر کرنی چاہیے، ہر اس کو قدر. اور یہ رضی بھائی، اب ہم رضی بھائی سے سوال کرتے ہیں. رضی بھائی نے نا ہمارے لیے بڑا زبردست قسم کا ایک کھانا ارینج کر لیا ہے، اور میں تو جب بھی ان کے پاس آتا ہوں نا لسی ضرور پیتا ہوں، تو میں تو لسی منگوائی اپنے لیے. اور ہمارے پاس اس وقت بیٹھے ہیں رضی بھائی. رضی بھائی سے سوال کرتے ہیں، رضی بھائی کراچی کا جو بچہ ہے، یہ کراچی کا بچہ اتنی محنت کر رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہ کراچی کا نام تو ویسے اتنا بدنام کر دیا تھا، لیکن ایسے بچے بھی ہیں جو نام روشن کر رہے ہیں. تو اب آپ اس کو کیا سمجھائیں، کیا کرے بچہ یار یہ مزید بہتری کرنے کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بھائی آپ کو بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے. آپ خود کراچی کے امن کے لیے اور کراچی میں کھیلوں کو فروغ آپ دے رہے ہیں, تعلیم پہ کام کر رہے ہیں, اور کراچی ریزیڈنس کمیٹی آپ اور آپ کی پوری ٹیم لائق تحسین ہے, اور آپ یہاں تشریف لے کر آئے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہمارے بھائی جو کہ آسٹریلیا کے اندر مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیتا ہے, ظاہر سی بات پاکستانیوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور آپ, میں یہی کہوں گا کہ جب پاکستان سے باہر رہ کے کہ ہمارے پاکستانی نے اتنا نام روشن کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ کراچی میں رہیں گے اور پاکستان میں رہیں گے تو یقیناً پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. اور اس حوالے سے میرے لائق جو بھی کام ہے میں حاضر ہوں آپ کے لیے, اور میں خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی. اور دیگر ہمارے جو برادران ہیں آپ سب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے فرحان بھائی تو خود اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں, کراچی میں کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. کرکٹ کے حوالے سے بہت بڑا کراچی میں ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے انہوں نے. تو میں آپ کو بھی, آپ سے ملاقات تو نہیں ہوئی, بہت لیٹ ہوئی, تو آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے کراچی کے لیے بہت کام کیا ہے, اور آپ کا ویژن بھی یہی ہے کہ کراچی میں امن بھی ہونا چاہیے, اور کراچی میں جو کھیلوں کی سرگرمی ہیں اس میں مزید اور اس میں بہتری کی بھی گنجائش ہے, اور یہ ایسے ایونٹس اور آرگنائز ہونا چاہیے, اور اس میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اچھا, رضی بھائی نے ابھی ایک بات کی ہے کہ کراچی کے امن کی بات, میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ امن قائم کرنے کے لیے کوششیں ان کی ہے. میں ایگزیکٹلی وہ نام بھول رہا ہوں جو ایسوسیشن ہے رضی بھائی کی, میں سے ریکویسٹ کروں گا رضی بھائی وہ آپ نے جو ایسوسیشن ہے ہماری وہ کون سی ہے؟ امام بارگاہ مساجد ڈسٹرکٹ ویسٹ مساجد امام بارگاہ فیڈریشن ہے, میں اس کا چیئرمین ہوں. یہ بیسیکلی ہارمنی کریٹ کرنا, بلائے طاق کسی بھی رنگ و نسل, کسی بھی مذہب, کسی بھی فقہ سے انسانیت کی خدمت کرنے والے چند لوگ ہیں کراچی شہر میں, جن کی وجہ سے کراچی کا امن آج الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے قائم ہے. تو اب کریمی آپ یہ بتائیے, اچھا ہمارے ساتھ نا یہ آئی ایم کراچی کا بھی ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بڑے اچھے سے کام کرتا ہے, یہ زہیر بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم. زہیر تم اتنی چلاکیاں تو کرتے ہو, تو آٹا 20 روپے کا بیچنا تھا, چاول بیچنے تھے, کہاں گیا آٹا وہ والا ہمارا؟ ہم نے شعور دیا کراچی شہر میں رہ کے پاکستان میں, ہم نے مہنگائی کم کرنے کے لیے وہ کرا تھا. اہم پاکستان میں پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ نے شعور کر کے دکھایا, حکومت کو یہ میسج دیا کہ جب ہم اپنے جیب سے نکال کے کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ سستا آٹا, تو ہم سب مل کے کام کریں. اور سندھ حکومت نے ابھی 550 روپے کا آٹا کرنے کی کوشش کری تھی, اس کے بعد ٹرک غائب ہو گئے. اچھا, تو اب وہ تو چھوڑو, وہ تو سیاست کی بات ہے. تو ذرا تم ہمیں یہ بتاؤ کہ آج تم حیدر کرار امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو, آج تم رضی بھائی کے پاس بیٹھے ہو, کیسا فیل ہو رہا ہے یہ تو بتا یار. میری ذات کی بات ہے, رضی بھائی کے ساتھ رابطہ پہلے بھی عزاداری کے حوالے سے رہا بہت ہے, اور رضی بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اور پورے کراچی شہر میں. امن کا ایک سجایا انہوں نے, امن سے اورنگ ٹاؤن میں بالکل امن کیا. یہ جو لاشوں کا شہر تھا, اس میں اورنگ ٹاؤن میں سب سے نمبر 1 تھی دہشت گردی, اور یہاں پہ دہشت گردی ختم کری. اور یہ روشنیوں کا شہر اور روشنیوں کا اورنگ ٹاؤن بنانے میں رضی بھائی کا بہت اہم کردار ہے. مولا سلامت رکھے ان کو. اب یہ بھائی کریمی تم یہ بتاؤ کہ یہ اتنا لمبا سفر تم نے کیا, آج تم جیسے امام بارگاہ کے اندر ہے, تم نے کہا کہ ایموشنز کو ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آف دا کیمرہ ہم بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ یار میں نے تربیت ہمیشہ امام حسین صاحب علیہ السلام کی اپنی وہ جو ہماری تعلیمات ہیں اس پہ, اور ہم نے ہمیشہ لوگوں کو انرجی کی طرف لانے کی کوشش کی. جی جی, وہ ذرا تھوڑا ایکسپلین کرنا یار, وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی ہے نا کہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے, اس میں تو کوئی بات کرنے کا وہ وقت کا ضیاع ہے. میری اپروچ یہی رہتی ہے کہ یہ باڈی بلڈنگ تو ایک میرا اسکل, دوسرا اسکل اور جو پیشن ہے میرا یہ وہ ہے پبلک اسپیکنگ. مجھے بہت شوق ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا, انسپائر کرنے کا. میں سیلف ڈیولپمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ, ہائیجین پہ, لائف اسٹائل پہ, مائنڈ سیٹ پہ, مینٹل ٹفنس پہ سارے ٹاپکس کور کرتا ہوں. اور خاص کر جب میں ایسی اسپریچول جگہ پہ آتا ہوں تو آف کورس جو اثرات ہوتے ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں ایموشنل دبا ہے, اور میرا پورا جو ٹائم گزرتا ہے ہماری کمیونٹی میں, اور جیسے میں سڈنی میں بھی امام بارگاہ وغیرہ میں جاتا ہوں, تو میرا میسیج یہی ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے لوگوں کو ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ لے کے آ جاؤں اور ان کے سامنے رکھوں ذکر حسین, کیونکہ مقصد ہمارا یہی ہے. اب جیسے علامہ صاحب ہوتے ہیں وہ اپنے ذکر سے موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو, دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کا الگ طریقہ ہوتا ہے. میرے پاس ہے اسکل جو کہ ہیلتھ اینڈ فٹنس کا ہے. میں لوگوں کو ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اوپر اس حد تک لے کے آنا چاہتا ہوں کہ
جب لوگ عزاداری کریں تو آپس میں مقابلہ ہو جائے کہ یار یہ رکے گا تو میں رکوں. اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے فزیکل پرفارمنس بہت ضروری ہے. آپ جتنا زیادہ فٹ ہوں گے اتنا صرف ماتم ہی نہیں, آپ نو اویل بھی زیادہ کریں گے, آپ کو رونا زیادہ آئے گا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے, ہم مجلس میں جو بیٹھتے ہیں تو ہمارے سر کے اوپر سے جو چیزیں چلی جاتی ہیں, بیکاز ہمارا جو مائنڈ مسل کنیکشن ہے وہ نہیں ہوتا برین کے ساتھ, اور ہمارا جو اسٹریس لیول ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ہمارا جو فوکس ہے وہ امپروو ہوگا ایکسرسائز سے. اور اگر میری بات سن کے کوئی ایک ہمارا بھائی یا بہن ذکر حسین کو ذرا اور سیریس لے کے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو میری تو جنت پکی ہوگی. چلو جی, زبردست بات ہو گئی. اور اس وقت ہم آپ کو دوبارہ بتا دیں, ہم اس وقت رضی بھائی کے مہمان ہیں اور لسی کے گلاس میں لگ رہا آ گئے ہمارے, تو ہم لسی پی رہے ہیں. ہمارے ساتھ بابر کمال بیٹھے ہوئے ہیں, آل کراچی ریزیڈنس کمیٹی کے یوتھ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بھائی, عبداللہ از اے جنرل سیکریٹری, یہ دونوں آپ کے بڑے ویل نون فیسز ہیں نوجوانوں کے. سو رضی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس بچے کے لحاظ سے کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا کرنا چاہیے حکومت وقت کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ میں پیغام یہ دوں گا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جب اتنا بڑا آدمی ہے جس نے مسٹر آسٹریلیا کا اعزاز حاصل کیا باڈی بلڈنگ میں, تو یقیناً ہم خود بھی اس پہ بات کریں گے, آپ بھی بات کریں کم سے کم سندھ حکومت سے, اور ان کو کم از کم ان کو پاکستان کے اندر اسی طرح کا ایک اسٹرکچر بنا کے دیا جائے جس کو یہ چلائیں. اور کیونکہ ان کا شوق بھی یہی ہے, جب یہ پاکستان آئیں تو اس کو یہ آگے لے کے چلیں. اور انشاءاللہ ابھی ہماری 2-4 دن میں سی ایم صاحب سے ملاقات ہو جائے گی, ہم نے ایک عرضی ڈالی ہوئی ہے, وہاں بھی اس بات کو اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ. اور پھر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ سے کہ میرے لاکھ کوئی کام ہوتا میں بالکل حاضر ہوں. یہ بڑی زبردست ہماری ملاقات رہی تھی, اور اس بچے کے لیے بہت ساری دعائیں کرے پاکستانی. یہ بچہ پاکستان سے دور رہ کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگواتا ہے, پاکستان کا پرچم بلند کرتا ہے, اور جو پاکستان کا پرچم بلند کرے گا, جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گا, وہ ہمارے دل کے, ہماری جان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہے. آپ کو ہم مزید اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے. آج بہت ساری میٹنگ لائن اپ ہیں. بسم اللہ ابتدا ہم نے رضی بھائی کے پاس کیے جان بوجھ کے, یہ بڑے پاور شاور میں ذرا کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیں گے سب کو. آخری بات, جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ امن ہم نے قائم کیا, تو ہم نے امن قائم نہیں کیا ہے, امن تو قائم کیا ہے پاکستانی فوج نے اور رینجرز نے اور پولیس نے. عوام ساتھ دیتی ہے, تو ہم نے یہاں پر جو عزاداری کی اور جو اپنا مختلف مسالک کے علماء اور ذاکرین کو بٹھایا, پروگرامز کیے, تو ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. پاکستان کے اندر امن, کراچی کے اندر امن اور سندھ کے اندر جو امن قائم ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے پاک فوج, رینجرز اور پولیس کا بہت اس میں کام ہے. تو میں نے کہا اس کو تاکہ میں کلیئر کر دوں. یہ زبردست بات کر دی. ہماری مسلح افواج, ہماری جان نچھاور ان پہ مسلح افواج کے پیچھے, جیسے بھائی جان نے کہا, رضی بھائی نے, کہ ہماری قوم متحد ہو کر سیسا پلائی دیوار کی طرح پیچھے کھڑی ہے. ہم نے بڑے بڑے مقابلے کر لیے ہماری فوج نے. ہم اپنی فوج کے ساتھ بغیر وردی کے 22 کروڑ عوام جو ہے نا بغیر وردی کے فوج ہے. تو پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اس بچے کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ پروگرام میں. تھینک یو, السلام علیکم.